السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذله وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جامع ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، بہت ہی تفصیلی بیان ہے اس میں مسلمانوں کے ناکامی کا، مسلمانوں کی پسماندگی کا، مسلمانوں کے کمزور ہونے کا، مسلمانوں کے ہلاک و برباد ہونے کا، مسلمانوں پر عذاب کے نزول کا، مسلمانوں پر قہر الہی کے گر پڑنے کا نہایت ہی تفصیلی گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج ذرا سی بات پہ ہم کیا ہے مایوس ہو جاتے ہیں، بھائی مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں ہے۔ ابھی کل ہی کا نیوز دیکھ لیجئے، جو رزلٹ آیا ہے اس سے مسلمان کیا ہے کہیں نہ کہیں مایوس ہے۔ کیوں مایوس ہے بھائی؟ اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو پارٹی ہے جن کو ہم اپوز کر رہے تھے وہ ہمارے خلاف باتیں کرتی ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو اور پارٹیاں ہیں وہ بھی ہماری کوئی اپنی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے خلاف باتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم ایک سولوشن دیتے ہیں اپنے اپوز کرنے کا، ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک لاجک دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، ایک ریزن دیتے ہیں، تو بہرحال مایوس انسان ہو جاتا ہے، مسلمان مایوس ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایک ایسی پارٹی حکومت میں آ رہی ہے، طاقت میں آ رہی ہے جو ہمیں اپوز کرتی ہے، ہمیں ڈسکریمنیٹ کرتی ہے، دوسری نظر سے ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں ذلیل سمجھتی ہے، ہمیں دباتی ہے، ہمیں مارتی ہے، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بے قصور بند کرتی ہے، آفسپا ہمارے اندر لگاتی ہے، انلافل ایکٹیویٹیز جو قانون ہے UAPA وہ کیا ہے ہمارے خلاف لگاتی ہے۔ یہ سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اسی مسلم سے اگر آپ پوچھیں کہ ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ جس اسلام کی وجہ سے تم اس شخص سے، اس پارٹی سے نفرت کر رہے ہو، تم اس کے خلاف جا رہے ہو، تم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے پاور میں، صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، ذرا یہ بتاؤ کہ اس اسلام کو تم نے اپنے اندر کتنا لاگو کیا ہے، جس کی محبت میں تم
گن، جس کی محبت کے گن گاتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو، جس اسلام کے تم متوالے ہو، اس کو تم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا تو دوسروں کے اوپر لاگو کرنے کی تم بات کیسے کر رہے ہو؟ پھر تمہارے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کیسے فرمائے؟ تمہاری جو منشا ہے، تمہاری جو چاہت ہے کہ اسلام دشمن پارٹیاں جو ہیں، جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، وہ بین ہو جائیں، کم سے کم بین نہیں تو پاور میں نہ آئے۔ لیکن آپ دیکھیں تو رزلٹ بالکل الٹا آ رہا، اپوزٹ آ رہا۔ کل ہمارے یہاں الیکشن ہوا 5 اسٹیٹ میں، سب سے بڑا اسٹیٹ یو پی چرچے میں رہا۔ ظاہر سی بات ہے، یو پی سمجھیے کہ 2024 کا جو ہے الیکشن کا رزلٹ اسی یو پی کے الیکشن پر منحصر ہے۔ یعنی یو پی میں اگر پاور میں جو پارٹی آئی ہے، پوری امید ہے کہ 24 میں بھی کیا ہے وہی پارٹی سینٹر میں آئے گی۔ 403 سیٹیں ہیں، اس میں سے تقریباً 270 کے قریب کیا ہے سیٹ مل گئی بی جے پی کو، کچھ کم، پچھلی بار سے کچھ کم ملی۔ ایس پی کا جو ہے ریشو بڑھا ہے، پرسنٹیج جو ووٹنگ کا وہ بڑھا ہے، لیکن بہرحال پاور کی پارٹی وہی آ گئی۔ ہمارے میم جو پارٹی تھی 100 سیٹوں سے جس نے جو اٹھائے تھے، ان کا تو خیر کھاتا بھی نہیں کھلا، اور 0.141% 0.41% ووٹ ان کو ملا ہے، جس کا آپ ریشو دیکھیں گے تو 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ ووٹس بنتے ہیں، تقریباً 10,50,000 کے قریب ووٹ ان کو ملے۔ تو میں ابھی یہاں کوئی برننگ ٹاپک پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہماری ہمارا کون سا ایسا گناہ ہے، ہماری کون سی ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ 17 کا جب الیکشن ہوا تھا یو پی میں، تو اس وقت میں یو پی میں ہی تھا، اعظم گڑھ، تو ہمارے استاد نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال جیسے رہیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر حکام مسلط کرے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم عذاب دیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، عذاب الادنا، چھوٹی چھوٹی، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم رجوع کرو، دنیا میں رہ کر کے ہی تم سدھر جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو اس وقت ہمارے استاد نے کہا تھا کہ لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن آج دیکھیے کہ حالت اب بھی کوئی دیگر وہ نہیں ہے، سیٹیں کم آئی ہیں کوئی بات نہیں ہے، پاور میجورٹی تو اچھی خاصی انہوں نے لائی۔ وجہ اس کی ہے میرے دوستو کہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، کام کے نام پر نہیں ہو رہا۔ ہاتھرس کا واقعہ ابھی 1 سال پہلے کا آپ لوگوں کو معلوم ہے، یا پھر کووڈ کی جو دوسری لہر تھی، سیکنڈ ویو تھی، اس میں گنگا میں کس طرح لاشیں تیر رہی تھی، آپ اب بھی جا کر کے ویڈیوز دیکھیے۔ تو کارکردگی کی بنیاد پر انسانوں کو ہم اوپر نہیں بھیج رہے ہیں، یعنی حکومت جو کرنے والے لوگ ہیں، حکمران حضرات ہیں، ان کو ہم کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم اس کو ہیرو سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیرو ہمارے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ہمارے بھائی ہیں، ملک کے جو بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا فدا کر دیے ہیں اپنے آپ کو کہ کچھ بھی ہو جائے آئے گی پارٹی تو یہی آئے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ووٹ جو ہے کارکردگی کے بجائے مذہب کے نام پر لیا جا رہا ہے۔ اب وہ مذہب کا ایک گولی، ایسی گولی ہے یہ مذہب کی گولی کہ جس کو بھی کھلا دیجئے اثر کر جاتی ہے۔ ایک مسلمان ہی ایسا ہے جو مذہب کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے،
لیکن آپ بولیے کہ بھائی چلو اب مرنا کٹنا نہیں ہے، نماز ہی پڑھ لو، تو اس کے لیے تیار نہیں۔ روزے ہی رکھ لو، رمضان آ رہا دودھ کالے میں، تو اس کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان۔ ورنہ ایسے حجاب کے معاملے میں دیکھیے پورا اسٹیٹس لگانے میں اپنے مسلم نوجوان آگے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، فخر سے بولیں گے۔ کلمہ سناؤ ذرا، نہیں پتہ۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہم سے دشمنی کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ کیا ہے، پاور میں آ رہی ہیں۔ بالکل کلین سویپ کر دیا جا رہا ہے دوسری پارٹیوں کو۔ وجہ اس کی کیا ہے، مذہب۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ان کو جواب میدان جنگ میں نہیں، میدان عمل میں دینا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ ہم فیس بک پہ ان کے خلاف پوسٹ کریں، واٹس ایپ پہ میسیجز کریں، یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ بھائی تمہیں جس چیز سے بیر ہے، جس چیز سے تمہاری دشمنی ہے، جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو، ہم اسی کو اچھے انداز میں پیش کریں گے، تمہاری غلط فہمی کو ہم دور کریں گے۔ اسلام کے تئیں جو تمہارے نظریات ہیں، جو تمہارے خیالات ہیں، جو عقائد ہیں، جو سوچ ہیں، وہ غلط ہیں، بالکل باطل ہیں۔ اسلام کا تعارف تمہارے سامنے جس طرح لوگوں نے کیا ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ آخر دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے سی ایم صاحب نے یو پی کے سی ایم صاحب نے ڈائریکٹ کہا تھا یہ ووٹ 80 بنام 20 ہے، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ ANI والے نے ابھی نیوز دیکھی، اسد اویسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ANI والے نے جو ہے چھاپا ہے اسے، میں نے دیکھا تو اسد صاحب نے کہا کہ بھائی میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ 80 بنام 20 کا ہے ووٹنگ میں، یہاں پرفارمنس کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر لوگ نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بات تو دوسری طرف چلی گئی، پولیٹیکلی جو میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے ایک ایسی قوم جن کو ہم اپنے نزدیک تو ہم ان کو صحیح پر نہیں سمجھتے، حق راستے پر نہیں سمجھتے، دین حق سچ اور اٹل دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو جب ایک باطل عقیدے کا حامل شخص مذہب کی بنیاد پر ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے رہا ہے اور اپنی پارٹی کو آگے بڑھا رہا ہے صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر، مطلب یہ کہ مذہب کو فالو کر رہا ہے۔ اور آج کا مسلمان جس کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے اسلام پر مٹنے کی، اسلام کی خاطر اپنے جان کو قربان کر دینے کی۔ یہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ خودکش حملے آپ کرنے لگیں، اپنے آپ کو فدا کر دینا رسول اللہ کے فرمان کے آگے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے تھی، ہماری گھٹی میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو اپناتے، ہم اپنے مذہب پر، اپنے ریلیجن پر عمل پیرا ہوتے، باطل طاقتیں، ہمارے جو دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو عمل پیرا ہو کر کے شو کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اب بھی موقع ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ تو جابر حکمران کا مسلط کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی ہلکی سی سمجھیے جھلک ہے۔ اب بھی ہم نہیں سدھرے تو پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سدھارے گا، اور اللہ پھر ایسا سدھارے گا کہ دوبارہ دنیا میں آنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ والی سچویشن ہوگی کہ نہ ہی زندگی نہ ہی موت، بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ سانس لے پا رہا آدمی نہ نکال پا رہا ہے، گلے میں ایسی ہڈی بس جا کر اٹکے گی کہ نہ نیچے کو جائے گی نہ اگل پائے گا۔ تو یہ حالت ہماری کب ہوگی؟ مرنے کے بعد۔ لہذا اس سے پہلے دوسروں کو دیکھ کر کے کم سے کم ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس بنیاد پر ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے ہم اسی کو فالو کریں۔ آج حجاب کا مسئلہ ہوا
چند ہفتوں پہلے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو سب کو اس بات پر پابند کریں، انہیں کنونس کریں کہ جو عورتیں حجاب نہیں پہنا کرتی تھیں وہ بھی حجاب پہن کے باہر نکلیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا. یہ کیا ہوا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیے اور فیس بک پہ شیئر مار دیے، کچھ پیسے تو لگ نہیں رہے. میرے خیال میں اگر آزادی کے وقت میں یہ واٹس ایپ اور فیس بک ہوتے تو اب تک ہم آزاد نہیں ہوئے ہوتے. تو بجائے اس کے کہ ہم واٹس ایپ اور فیس بک پہ سرگرم رہیں، آپ رہیے، اچھی بات ہے، یہ بھی اپنی آواز اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ عملی طور پر بھی ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. حجاب کے معاملے میں ہماری ساری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سب پردے کی پابند بن جائیں. ابھی مسجد کا واقعہ چند مہینے قبل چل رہا تھا گڑگاؤں میں، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ نہیں. اب مسلمانوں کو اس پر چاہیے تھا کہ 5 وقت پابندی سے پڑھنے لگے، نماز ایک وقت بھی نہ چھوٹے ہوئے. ایک کاٹے کی بات بتا رہا ہوں کہ غلطی ہم کرتے ہیں، اس لیے دوسرے کو موقع ملتا ہے. اگر آپ سے کوئی آئے بولے کہ اتنی بڑی مسجد نہیں، چھوٹی مسجد بناؤ، بس 2 سب رکھو اس میں، اب بولیں کیوں بھائی، مسجد اچھی ہے، ہماری عالیشان ہے، ہم بنانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی تم جمعے کے علاوہ، بلکہ جمعے کے دن بھی اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، 2 سب سے تو زیادہ ہوتے ہی نہیں ہو، لہٰذا حکومت 2 ہی سب کی جگہ دے گی. آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے اس کو رد کرنے کے لیے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے. مسجد کو تاج محل بنا دے رہے اور نماز کے وقت میں باہر یہاں پہ بیٹھے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں پرسنلی، ہر جگہ کی بات ہے، مسجد کے باہر بیٹھے ہیں یہ پڑے ہوئے. تو ہم خود کیا ہے موقع دے رہے ہیں دشمنوں کو بھونک مارنے کی، بولنے کی، دہاڑنے کی. کہیں کبھی اذان پر پابندی کی بات ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کو کیا ہے، ابھی کورونا کے ٹائم پہ بھی دیکھیے جو چیزیں بہت لیٹ تک بند رہی ان میں سے ایک مساجد ہوئی. تو ہم اپنے آپ کو اتنا لیزی بنا کر کے پیش کیے ہیں، اتنے سست بن کر کے ہم آئے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ان کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو خود اپنے دل پر نہیں چلتے، ان پہ کچھ بھی بول دو، کچھ بھی کر دو، کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور واقعی بات بھی صحیح ہے. اگر وہی مسلمان، آپ سوچیے کہ جس طرح جمعہ میں ہم رہتے ہیں اور نماز میں، فجر کی نماز میں اس طرح لوگ آنے لگے، پوری دنیا کی بات کر لیجیے، کوئی ایک خاص جگہ کی نہیں. تو کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ اذان کے خلاف بولے، اذان کو اپوز کرے؟ نہیں ہو سکتے تھے. جمعہ میں جو جمع ہونے کا یہ طریقہ ہے شرعی طور پر ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے جمعہ. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ جو فریق مخالف ہے، جو دشمن طاقتیں ہیں، کم سے کم ان کے اوپر روک طاری ہو کہ جب ایک ساتھ اپنے مسلمان ایک جگہ سے نکلیں. تو یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے، یہ چاہا جا رہا ہے شریعت سے، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ تو بیان ہوتے ہوتے رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر جو مصیبت آئے گی 15 چیزوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلی بات اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھ لیا جائے گا. مال غنیمت جو مال جنگ میں لڑنے کے بعد دشمن فوج سے ملتا ہے اسے ہم مال غنیمت کہتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ایک واقعہ ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ مدعم نامی ایک صاحب تھے. ایک صحابی نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا. ایک غلام تھے مدعم نامی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کسا کرتے تھے اور سامان سفر وغیرہ ٹھیک کیا کرتے تھے. اچانک خیبر سے واپسی پر، خیبر جب فتح ہوا ہے تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک تیر لگا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. صحابہ نے کہا ہنیئا لہ الجنہ، کہ بھائی یہ تو نبی کا صحابی تھا، نبی کا فرما بردار تھا، اس کے لیے جنت تو مبارک ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کے خلاف آج ہم بول نہیں سکتے. ہنیئا لہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا کلا،
ہرگز نہیں۔ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے، ان الشمل التی اخذھا، وہ چادر جو اس نے لیا تھا یوم خیبر من الغنائم، خیبر کے دن، لم تصبها المقاصد لتشتعل علیہ نارا، ایک چادر تھی، خیبر جب فتح ہوا ہے تو مال غنیمت آیا، تو وہ مدعم نامی جو صحابی تھے انہوں نے بغیر بتائے ایک چادر اپنے گھر لے گئے، یا اپنے قبضے میں لے لیا انہوں نے، صرف ایک چادر۔ اور عام طور پر آج بھی ہمارے یہاں کہیں باٹل پڑا ہوا تو کیوں نہیں بغیر کہے پوچھے کیا اٹھا لیتے، بھائی اس کو کون بولے گا جی، یہ ایسی ویسٹ میں، تو شاید یہ سمجھ کر، بہرحال جو بھی سمجھ کر کے انہوں نے اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد وہی چادر جو ہے آگ کی بنا دی گئی ہے اور اس پر دہک رہی ہے۔ نبی کا خادم، نبی کا صحابی، کیا خیال ہے وہ نماز چھوڑتے ہوں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں کمی ہوگی؟ خالق کائنات کا سب سے پیارا بندہ اس کا خادم، محمد عربی کا خادم، لیکن ایک چادر بغیر اجازت کے لینے کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ آج ہم کتنے مال غنیمت، کتنے لوگوں کے مال ہم ہڑپ کیے ہوئے ہیں، آپ سوچیے۔ دوسری حدیث، دوسرا واقعہ، دوسرا ریزن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامانۃ مغنم، کہ امانت کسی کو آپ نے کچھ روپے رکھنے کے لیے دے دیے، وہ اسے وہ مال غنیمت سمجھ لے گا، اس پر وہ خود سے تسلط کرے گا اور اس کو اپنے مصرف میں خرچ کرے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہماری امت کے اندر پائی جائے گی تو امت ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ امانت کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کے جو چار علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، کہ جب جھوٹ بولتا ہے تو، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اب ایک طرف اس حدیث کو رکھیے، دوسری طرف اپنے آپ کو ٹٹولیے، زیادہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ ہم کتنا امانت میں، کس حد تک ہم درست ثابت ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ہم سے امانت ہمارے پاس رکھے۔ اور امانت صرف پیسہ ہی نہیں ہے، کسی نے کسی کو راز کی بات بتا دی، اب اس نے کہا بھائی کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نے تم سے شیئر کر دیا، اب اگلا وہی بات دوسرے کو یہی بول کر شیئر کر رہا ہے کہ بھائی فلاں کی بات ہے، تم کسی کو نہیں بتانا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب وہ اگلا، یہ چین بنتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت میں خیانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث کو تو ہم دیکھ چکے ہیں وقوع پذیر ہوتے ہوئے، یعنی وہ حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر امانت داخل ہو چکی ہے۔ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ کسی کا 1 روپے بھی لے لے، کسی کا کوئی سامان ہتھیا لے، کسی کے گھر سے چوری کر لے، ڈاکہ زنی کر لے، کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھ لیا وہ زمانہ، اور ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قرآن کا نزول ہے، محبوب کائنات کی ہستی جب موجود ہو تو کون شخص دل میں یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ میں کسی کا 1 روپے 2 روپے 1 درہم 2 درہم چوری کروں۔ لیکن دوسری حدیث جو ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امانت اس طرح اٹھ جائے گا، اب پھر شکل بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح اٹھ جائے گا، کہ جس طرح کسی کپڑے میں داغ لگ جائے، دھبا لگ جائے، اسے ہم چھڑاتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہلکا ہلکا سا اس کا چھاپ رہ جاتا ہے، نشان رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سوئے گا تو اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور ہلکا سا چھاپ رہ جائے گا، ہلکا سا نشان رہ جائے گا۔ پھر جب دوبارہ اس کی آنکھ لگے گی، دوبارہ جب وہ سوئے گا تو وہ چھاپ اور وہ نشان بھی اس سے چھین لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وہ دکھنے میں بظاہر بڑا صوفی، مربی، عالم با عمل معلوم ہوگا، جبۃ العلماء و قبۃ الفضلاء ہوگا،
لمبی لمبی داڑھی ہوگی، سنت کے مطابق اس کے لباس ہوں گے، لیکن اندر سے صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لوگ اسے دیکھ کر کے فخر کریں گے کہ بھائی فلاں صاحب تو بڑے پیر بڑے بزرگ ہیں، لیکن اندر کی حالت اس کی ایسی ہوگی کہ جب وہ کسی سے معاملہ کرے گا، معاہدہ کرے گا، ڈیل کرے گا تو اس میں ناانصافی کرے گا، غدر کرے گا، خیانت کرے گا، دھوکے بازی کرے گا، یہ اس کی حالت ہوگی۔ یہاں تک کہ لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک شخص اگر سچا امانت دار مل جائے گا تو لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھیں گے، لوگ آپس میں باتیں کریں گے، دیکھو فلاں صاحب جو ہیں یہ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، جو بات کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں آنے کا ٹائم انہوں نے 11 بجے دیا تو 10:55 پہ ہی حاضر ہو جاتے ہیں، اتنے پابند ہیں۔ جبکہ آپ سوچئے، سچا ہونا، امانت دار ہونا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ ساری ایسی صفتیں ہیں جو ہر ایک مسلم کے اندر ہونی چاہیے، ہر ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لیکن وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ان صفات پر بھی کیا تعجب کریں گے۔ آج ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن جو نماز پڑھتا ہے اس کو ہم نمازی کے نام سے جانتے ہیں، بھائی پکا نمازی تھے۔ بھائی یہ کوئی صفت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ تو اوبلیگیٹری ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لازم کر دیا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ آج کے زمانے میں آپ کپڑا پہن رہے ہیں، آپ کو تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ بھائی کپڑا کیوں پہن رہے ہو، یا کوئی تعجب سے کبھی بولا آپ کو کہ بھائی ارے دیکھو کپڑا پہنے ہوا ہے، نہیں بولا، کیوں؟ کیونکہ ہر ایک شخص کپڑا پہنے ہوا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، جبکہ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ کپڑے سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح سچائی ہے، اسی طرح امانت داری ہے، ہر چیز اسی طرح دوسروں کی عزت کرنا ہے۔ تو ہر چیز کیا ہے مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کپڑا پہننا۔ لیکن وہی آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیے، میں نے سنا ہے کوئی لنکا ملک ہے بہرحال کوئی، کہ جہاں پہ لوگ کپڑا نہیں پہنتے، تو آپ جائیں گے تو سب آپ کو دیکھیں گے، یہ کون سی مصیبت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مئو یو پی میں ایک علاقہ ہے، ضلع ہے، وہاں سب لوگ لنگی پہنے رہتے ہیں، اگر آپ پائجامہ پہن کے جائیں گے سب آپ کو دیکھیں گے۔ تو وہاں تو لنگی اور پائجامے میں ڈفرینس ہونے کی وجہ سے لوگ دیکھنے لگے۔ تو بہرحال کہ جہاں لوگ ننگے رہتے ہیں، آپ کپڑا پہن کر کے جائیں گے تو آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ حالت ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو سیم یہی حالت اس زمانے میں ہو جائے گی کہ بددیانتی پھیل جائے گی، بے ایمانی پھیل جائے گی، دھوکے بازی پھیل جائے گی، وہی حالت آ جائے۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان پکا مومن بن جائے اور مل جائے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، بات کا اپنے وعدے کا خیال لحاظ رکھے، عہد و پیمان کا لحاظ رکھے تو ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ہمارا پالا ایسے آدمی سے پڑا جو دھوکے باز نہیں ہے۔ جبکہ دھوکے باز نہیں ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس میں اس کی تعریف کی جائے، جیسے آپ کے کپڑے پر کوئی تعریف نہیں کرتا کہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایسا کوئی نہیں بولتا ہے۔ بہرحال تو میرے دوستو باتیں تو بہت ہے کرنے کی، آدھے گھنٹے میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی، وعد و پیمان کی جو تاکید بیان فرمائی ہے حدیث میں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دغا بازی سے، دھوکے بازی سے، فریب کاری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جب خود کو دھوکہ لگتا ہے تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب فلاں آدمی کی زبان جو ہے وہ ویلیویبل نہیں ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا ہے، اور وہی آدمی کہہ رہا تھا جس نے میرے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ میرا تو دل ایک بار بولا کہ میں بھی بولوں، اور آپ میرے ساتھ جو کیے وہ کیا، لیکن میں نے نہیں کہا۔ تو جب اپنے اوپر آن پڑتی ہے نا تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز بری ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تو 100% کیا ہے وہ صحیح بتایا، اس میں ذرہ برابر بھی آپ نقص نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کیا کرتے تھے وہ وحی کے ذریعے ہوتی تھی، وہی اللہ کی جانب سے آتی ہے، اللہ کو ما کان وما یکون کی خبر ہے، تو بھائی آپ کی بات اللہ کی بات،
لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ حق ہے کہ بے ایمانی میں ہلاکت ہے، ایمانداری میں نجات ہے، سچائی میں نجات ہے، کذب بیانی میں ہلاکت ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف سننا نہیں، ہمیں کیا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔